کہ ایک علاقے میں طاعون آیا. اب دیکھیں مرنا تو جس نے ہے اس نے ہی ہے. جب ہمارے ہاں یہ آیا تھا نا کیا کہتے تھے کرونا, طاعون کے ایک قسم تھا, تو سارے بندے ڈر کے, میں نے دیکھا کہ مسیحیں بھر گئی. وہ 4 دن نا تو مسیح بھی پتہ مر جانا ہے بس اگر یہ بھری رہتی. اچھا یار مجھے سمجھ نہیں آتی, اس وقت ہم نے نمازیں پڑھی تھی اللہ کے خوف سے, یا اللہ اس عذاب کو ٹال دے. اب ٹل گیا, بچ گئے. اب تو شکرانہ نعمت میں زیادہ اللہ کے گھر میں آنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے پھر وہی عادتیں, وہی ہمارے طور, وہی طریقے, وہی زیادتیاں, وہی ظلم, وہی جبر, وہی تشدد, وہی دنیا, وہی سب کچھ, وہی سارا نظام, وہی کسی کا حق کھانا, وہی جو ہے وہ وعدہ خلافی کرنا, ساری چیزیں وہی, جھوٹ, حسد, تکبر, یہ سارا کچھ وہی ویسے کا ویسے. نہ ہم بدلے نہ ہم نے بدلے, زندگی ہماری یہ ہے. اور ہم اپنی زندگی کے وارث نہیں ہیں, ایسا 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 موت کی طرف جا رہے ہیں, پیچھے کو نہیں آ رہے. اس علاقے میں طاعون آیا, بڑے لوگ مرے, گھروں کے گھر مر گئے. بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دفنانے کے لیے جاتے تو ہمارے پاس قبریں کم ہو گئی. پھر ہم نے طریقہ کہ اختیار کیا کہ جس گھر میں سارے مر گئے اس گھر کو کنڈی لگا دیتے اندر باہر سے. جب طاعون کی وبا ختم ہو گئی تو ہم علاقے کا ہم نے چکر کیا کہ ہم اب ان کو دفن کر دیں. ہم نے گھر دیکھا کہ سارے مرے پڑے ہیں, وہاں ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے چھوٹا سا, وہ بیٹھا ہوا ہے. ہم بڑے حیران ہوئے, زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. یہ کیسے پیدا ہو گیا, یہ کہاں سے آیا, کیسے یہاں پر موجود ہے اور تندرست تر و تازہ. کہتے ہیں ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ہم نے دیکھا ایک درندہ, دیوار ٹوٹی ہوئی تھی, وہاں سے چھلانگ لگا کر اندر آیا, بچہ دوڑ کر گیا اور اس کا دودھ پینا شروع کر دیا بچے نے. ہم سجدے میں گر گئے, یا اللہ تیرا شکر ہے, تو واقعی بادشاہ ہے, رزق دینے والا تو ہی ہے. ہم تو اللہ ہمارا وارث ہے, الف بھی نہیں جانتے. تو کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے. پھر ہمیں پتا چلا کہ جو گھر والے فوت ہوئے تھے, ایک عورت حاملہ تھی, ایک عورت ان میں حاملہ تھی. اس عورت کے ہاں اللہ پاک نے اس بچے کی پیدائش کروائی, اور پیدا کرنے کے بعد ایک درندے کو جو ہے اس کے دودھ کے لیے, اس کی خوراک کے لیے مقرر کر دیا. جو رب بچے کو پیدا کر کے اس کی خوراک کے درندے کے دودھ کو بنا سکتا ہے, وہ رب ہمیں بھوکا رکھے گا. وہ کہتے ہیں نا, ایک بندہ, اس کی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا, بچہ چھوٹا سا پیدا ہوا. وہ جو بندہ تھا نا, اس نے کہیں جانے لگا کام پر, تو اس نے دعا کی بھی, یا اللہ یہ جو میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے نا, میں تیری امان میں دیتا ہوں, اس کی حفاظت کرنا. چلا گیا کام پر, واپس پلٹا تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا. اس نے رشتے داروں سے, ہمساؤں سے پوچھا میرے گھر والے کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جی گھر والے تو تیری فوت ہو گئی, حاملہ تھی, فوت ہو گئی, ہم نے دفن کر دیا. ظاہر ہے ایک بندہ گھر اتنے عرصے کے بعد آئے اور گھر ویران اور اجڑ جائے تو پھر اس سے پوچھو نا کیا گزرے گی اس کے دل پر. روتا ہوا کسی سے پوچھا قبر کہاں ہے, تو انہوں نے بتایا یہ قبر ہے. روتا ہوا وہاں پر پہنچا. جب وہاں پر پہنچا نا تو دعا کرنے کے بعد تھوڑا پیچھے مڑا تو قبر سے ایک آگ کا شعلہ نکلا. بڑا حیران ہوا, کیا کروں, راہ نہ گیا, قبر کو کھولنا شروع کر دیا. جب قبر کھولی نا تو عورت کفن میں لپٹی ہوئی ہے اور قریب ایک بچہ بیٹھ کر کھیل رہا ہے. جب بچے کے قریب پہنچا نا تو غیب سے آواز ہے, میرے بندے اپنا بچہ لے لے, یہ میری امان میں رکھ کے گیا تھا, اگر بیوی رکھ کے جاتا وہ بھی آج تجھے واپس کر دیتا. اللہ تو یار کریم ہے, اللہ تو بندے کا حق نہیں رکھتا. جس بھی شعبے میں محنت کر لو, انسان ویسے دین کی طرف اس کی عقل نہیں جا رہی. آپ دنیا داری کے شعبے میں محنت کریں, آپ مزدور ہیں, مستری بن جاتے ہیں, اس سے آگے آگے آگے
گھر کرائے کا ہے، گھر اللہ دے دیتا ہے، یہ سارا کوئی دنیاوی محنت کا اجر اللہ آپ کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ اچھا یار، دنیا میں محنت کرنے سے، دنیاوی اپنے لیے محنت کرو تو تمہیں ملتا ہے، جو خدا کے لیے محنت کرو گے تو اللہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، اللہ وہ بھی دیتا ہے۔ اب یہ جو اللہ کے نیک بندے انہوں نے محنت کی ہے، ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، انہوں نے آخرت کے لیے کی ہے۔ حضرت داتا علی اجمیری علیہ رحمت تشریف فرماتے تو ایک بندہ نا سنیاسی وہاں سے گزرا، تو اس نے بابے کو دیکھا، بابے کی جھونپڑی میں رات ٹھہرا، بابے خدمت کی، تو جاتے جاتے اس نے ایک بوٹی دی، بابا یہ بوٹی ہے، جب اس کو سینک دینا نا، آگ لگاؤ گے تو یہ سونا بن جائے گی، تمہاری زندگی آسانی سے گزرنا شروع ہو جائے گی۔ بابے آ کے پتر اتنے رکھ دے، تو چلا گیا۔ کافی عرصے کے بعد پلٹا، بابا جیسا تھا ویسے ہی، جھونپڑی جیسی تھی ویسی ہے، ایسے کلی بنائی ہوئی اور بابا اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو وہ سوچنے لگا یا تو بابے کو عقل نہیں آئی، سمجھ نہیں اسے، یا پھر اسے ول نہیں آیا، میں یہ تو اب تک اس کی کوٹھیاں ہوتی۔ بابے کے پاس آیا تو یہ ابھی بات کرنا ہی چاہتا تھا، بابے فرمایا یار ذرا میں اس سنجے کے لیے جا رہا ہوں، تو بھی میرے ساتھ چلا۔ بابے کے ساتھ چلا گیا، بابے نے ایک ڈھیلا اٹھایا اور زمین پر مارا۔ آپ نے جب دیکھا، فرمایا زمین کی طرف دیکھا تو ساری زمین سونا بن گئی۔ فرمایا اگر سونے کی ضرورت ہوتی نا تو تیری بوٹیوں کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے محنت اتنی کر لی ہے کہ ساری زمین سونا بن جاتی، لیکن تھوکتے نہیں، تختے سکندری پہ ہو جن کا بستر لگا ہے مولا تیری گلی میں۔ انہوں نے رب کو پا لیا ہے، جب رب ہی تیرا ہو گیا تو پھر ساری ٹینشنیں ختم، اس لیے پھر اللہ ان کو صبر کی توفیق دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے، مسئلہ کیا تھا کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف آئے تو یہ سمجھو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر صبر و شکر کرو۔ جب تم صبر شکر کر کے بیٹھ جاؤ گے تو پھر دیکھنا اللہ تمہیں اس صبر کا اجر دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بندہ سوچتا ہے نا کہ کافر جو ہے ان کو ماشاءاللہ امریکہ دیکھ لو، انگریز، ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں، یہ جو عقل، میں تو ان کو عقل مند نہیں سمجھتا جو کافروں کی مثالیں دے کر مسلمانوں کو سمجھائیں، وہ جی دیکھو جی انہوں نے یہ کر دیا جی، انہوں نے وہ کر دیا جی، انہوں نے یہ کر دیا جی، انہوں نے وہ کر دیا۔ تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ تمہیں کانٹا چپ جائے نا، کنڈا لگ جاوے، اللہ او دے ہی وجہ تیرے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تجھے بخشنا چاہتا ہے، تبھی تو تکلیفوں سے گزار رہا ہے۔ حضور کی امت ہو تم، نبی نے تم سے کیا لیا دنیا میں سے؟ حضور کو تو اللہ نے پوچھا تھا میرے محبوب کیا چاہیے، اگر تیرا حکم ہو تو سارے پہاڑ سونے کے بنا کر تیرے ساتھ چلا دوں۔ حضور نے فرمایا یا اللہ مجھے فقیروں میں زندہ رکھ، فقیروں میں موت دے، فقیروں میں اٹھا، میں فقر چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ دنیا پر خوش ہوتا نا تو کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ وہ کہتے ہیں نا، علامہ عبدالرحمن صفوری نے لکھا ہے کہ ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا، مسلمان اور کافر کے فرشتوں کا آپس میں مکالمہ ہو گیا، وہ بھی نیچے آ رہے تھے، وہ بھی نیچے آ رہے تھے۔ اب کافر کے فرشتوں سے مسلمان کے فرشتوں نے پوچھا جو اس کی طرف آنے والے تھے کدھر جا رہے ہیں؟ ان کا یار ایک کافر ہے، وہ فوت ہونے کے قریب ہے، تو اس نے خواہش کی ہے کہ میں نے مچھلی کھانی ہے، جس تالاب میں لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے اس کے لیے جا رہے ہیں وہاں مچھلیاں نہیں ہیں، اللہ نے حکم دیا دریا سے مچھلیاں دھکیل کر اس تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ پکڑ لیں۔ یہ بات سنو گے تو آپ کا سینہ ڈر جائے گا، اور پھر سوچنا اس بات کو لے کر کہ اللہ تم پر راضی ہے یا ان پر راضی ہے۔ تو اس لیے وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا بھی آخری وقت ہے اس کا، کافر ہے اور آخری وقت میں اس کو مچھلی کی ضرورت ہے تو وہاں نہیں ہے، تو مچھلی کا اللہ کھلا رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اس نے کوئی اچھائی کا کام کیا تھا، اللہ اجر نہیں کسی کا رکھتا، اس لیے اسے دے رہا کہ تاکہ دنیا میں یہ کھا لے، یہ نہ کہے جی میں نے یہ نیکی کی تھی، اس کا اجر دنیا میں اسے دیا جا رہا ہے۔ دوسروں سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو، کیونکہ کافر کا تو آخرت میں حصہ کوئی نہیں، تم کہاں جاؤ؟ انہوں نے کہا جو مسلمان ایک فوت ہو رہا ہے، مومن ہے، اس نے خواہش کی ہے کہ وہ شہد پینا چاہتا ہے، شہد کا پیالہ اس کے قریب پڑا ہے، اللہ نے فرمایا اس کو گرا دو۔ دیکھنے والے دیکھے، وہ ایک خدا کو مان رہا ہے، مومن ہے، اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی اور کافر کی دنیا میں خواہش پوری ہو رہی ہے۔ دیکھنے والے تو دیکھیں گے نا یار اتنا ہوتا کافر چنگا ہے، آج کل کے کمزور ایمان کے مالک وہ تو کہیں گے کافر چنگا ہے، دیکھو نا عیش آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ تم جو یہ جو اٹکورا آتا ہے نا، سمجھتے ہو نا، ساڑھی زبان جو اٹکورا آتے ہیں،
ٹھڈا سا ہائے ہائے کائنات کا ماں دے دن ٹھڈے سا مسکینہ دے. یہ جو ٹھنڈا سانس تم لیتے ہو نا اس کے عوض بھی تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں یار. تمہیں یہی نہیں خبر قیامت والے دن تم نے دیکھنا یہ نیکیاں ہم نے کی نہیں ہے آئی کہاں سے اتنے گناہ کیے گئے کہاں. اللہ فرمائے گا وہ جو میں نے تمہیں دکھ دیے تھے نا تم کہتے تھے ہائے تمہارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا تھا ہمارے نیکیوں میں نے اضافہ کر دیا تھا. تو وہ حیران ہوئے کہ وہ تو مسلمان ہے اور مومن ہے اور اس کی آخری خواہش ہے شاید کیوں نہیں. اب وہ کہنے لگے مسلمان کے فرشتے کہ اللہ نے فرمایا ہے اس نے کوئی غلطی کی ہے اس کا ایک گناہ باقی رہ گیا ہے وہ گرا دو تاکہ اس کے عوض میں یہ ٹھنڈا سانس لے میں اس کے گناہ کو معاف کر کے پاک کر کے لے جانا چاہتا ہوں. یہ ہے تمہارا کمال. یہ رسول اللہ کا صدقہ تم پر رحمت اللہ. یہ دکھ سکھ زندگی گزر جائے گی یہ گزر جائے گی. کسی نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری نہ محبوب رہا کوئی ایتھے نہ کسی دی سرداری ایتھے کسی دے قدم نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری آزم ایتھے دل نہ لانی نہیں تو روسے جاندی کاری مر جانا ہے بھائی. یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری. بخار آئے تو گناہ تکلیفیں آئے تو گناہ معاف چونکہ اس ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر اس کی جزا ہم دیکھ لیں نا تو ہم کہیں یا اللہ بیمار ہی رکھ. رابعہ بصری کو ہر رات بخار چڑھتا تھا جس رات بخار نہ آنا نا اس رات رو کے کہنا یا اللہ آج ناراض ہو گیا بخار نہ ہو گلیا. کیسے لوگ تھے یار. اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی اللہ سبحانہ توفیق عطا فرمائے اور اس کے حفظ میں اللہ پاک ہمارے گناہوں